جلدی گزر جاتا ہے یہ حضرت قاسم کے حوالے سے میں نے آج شہادت کا ذکر کرنا ہے. ابھی موضوع نہ شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی چیز عرض کروں آپ کو کہ گریک کے یونان کے 2400 BC قبل مسیح وہاں ریسرچ کی تھی موت کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے. تو تلخی ہوتی ہے، تلخی ہوتی ہے، موت کڑوی ہوتی ہے، تلخ ہوتی ہے. ہمارے مزاج کے مطابق میٹھی اور تلخی ہوتی ہے. اگر آپ کی طبیعت صحیح نہیں ہے، ٹیمپریچر ہے، ٹائیفائڈ ہے، بخار ہے، اور تو آپ کو میٹھی چیز بھی کڑوی لگے گی، اچھی نہیں لگے گی. تو گریک نے کہا تھا کہ موت تلخ ہوتی ہے، لیکن ہمیں کربلا میں 13 سال کا بچہ وہ محتمل پایا کہ موت سے زیادہ میٹھی کوئی چیز ہے ہی نہیں، شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہوتی ہے. آج اس کا ذکر کرنا ہے. ایک چیز اور آپ کو چلتے چلتے عرض کر دوں کہ جناب قاسم کی لاش پامال ہوئی ہے، جبکہ ہمارے کچھ علماء نے لکھا ہے پامال نہیں ہوئی. تو اس کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں. کوئی اس میں استدلال یا بحث نہیں ہے. سعادت الدارین میں مولانا محمد حسین کی لاش اس کی پامال نہیں ہوئی تھی، اس کے دشمن کی جس نے قتل کیا تھا اس کی پامال. لیکن ایسا اس لیے نہیں ہے کہ امام حسین یہ ہر جگہ متواتر ہے. امام حسین علیہ السلام نے چٹائی منگوائی تھی، اس پہ ٹکڑے رکھے تھے، وہ خود بتاتے ہیں پامال ہوئی لاش پامال. اور کربلا میں یہ 2 لاشیں پامال ہوئی ہیں. ایک امام حسین علیہ السلام کی لاش، ایک میں بھی مسائل بھی پڑھا ہوں. میں نے کافی مضمون پڑھنا ہے. 1 گھنٹہ تقریباً 45 منٹ آپ کے لیے کچھ چیزیں دے کر جانی ہیں آپ کو. پہلی چیز تو یہ ہے کہ سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح رأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ جو صورت ہے اس کو اگر آپ صبح کی نماز میں یا صبح کی نماز کے بعد پڑھ لیں تو سارا دن آپ کسی بھی حادثے سے محفوظ رہیں گے. کسی بھی حادثے، کوئی گاڑی بھی اللہ نہ کرے آپ پہ چڑھ جائے گی تو آپ کو کوئی سیریس زخم نہیں آئے گا اگر آپ یہ پڑھ کر چلیں. دوسری چیز یہ ہے کہ جو ہمارے چوتھے امام آپ نے فرمایا کہ جو شخص یہ 8 اللہ کے نام صبح کے وقت پڑھے، یا دائمو یا دیمومو یا حیو یا قیومو یا کاشف الغم و یا خارج الغم و یا بارث الرسل و یا صادق الوعد، تو طلبہ میں مل جائیں گے آپ کو. آخری پیجز مفاتیح میں مل جائیں گے. مجھ سے لکھوا لیں کارڈ کو. صبح کو اس کی تلاوت 8 الفاظ کی. امام کہتے ہیں میں ضامن ہوں اس کو ہاتھ سے بازو سے پکڑ کر جنت میں لے جاؤں گا. لیکن ایک چھوٹی سی چیز سے دقت نہیں ہوتی. ان چیزوں کو سن کر یہاں سے نکالنا دیا کریں، یہاں سے کچھ نہ کچھ لے جایا کریں. مجلسوں کا مقصد یہی ہے ہمیں اپنے آپ کا کریکٹر ہمارا ڈیولپ ہو، ہمیں انسانیت آئے. دیکھیے محسن انسانیت ہمارے پاس ہے، لیکن انسانیت یورپینس کے پاس ہے، ہمارے پاس نہیں. جن لوگوں نے دیکھا ہے وہ انہیں احساس ہو. یہ چیزیں ہم ان مجالس میں اسی لیے ذکر کرتے ہیں تاکہ جو کچھ ہمیں اسلام نے دیا ہے اس پر ہم عمل کریں. کاش کہ علی کو موقع مل گیا ہوتا تھا رسول کے بعد، پھر آپ دیکھتے کہ ہم کیا ہوتے اور کس طرح ہوتے، اور اسلام موقع نہیں دیا.
میں شروع کرتا ہوں. شہید زندہ ہیں، یہ میں نے آیت آل عمران کی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور کر رہا ہوں. انسانیت شہید اعظم سید الشہداء نے اپنے آپ کو توحید میں ضم کر دیا، توحید فنا کر دیا تھا توحید. اور یہ سامنے کی بات ہے، اب توحید میں اتنی کشش نہیں ہے جتنی ذکر حسین میں. آدمی نماز میں اتنے جوش خروش سے نہیں جاتا جتنے جوش سے مجلس حسین میں آتا، جس بلبلے سے آتا ہے. یہ مجالس ہوتی اس لیے ہیں کہ ہمیں نماز والا مزاج عطا کیا جائے. ہم نماز پڑھتے ہیں جنت کے لانے سے، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا کرنا ہے. حالانکہ ذکر الہی کے مقابلے میں جنت ایک انتہائی حقیقی چیز. ذکر الہی بہت عظمت ہے اس کی سامنے کرام. ہم اپنے ہر گناہ کا الزام شیطان پر لگا دیتے ہیں. شیطان نے ہمیں برگلایا، شیطان نے ہمیں خراب کیا، شیطان نے یہ کیا، شیطان پر لگا رہا. یہ تو ہے ضروری کہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، لیکن کر کچھ نہیں سکتا. ہاتھ پکڑ کے نہیں ہمیں گناہ کی طرف لے جاتا. ہمارا ذہن گناہ کی طرف راغب نہیں کرتا، کوشش کرتا ہے، راغب نہیں کرتا. اس نے کوشش کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو برگلانے، جب وہ بیٹے کو چھری چلانے کے لیے لے گئے. آپ نے اسے علاقوں میں کہہ کے بھگا دیا. پھر حضرت اسماعیل کو بتایا، آپ نے بھی بھگا دیا اس کو. پھر حضرت حاجرہ کے پاس، حاجرہ نے بھی اس کو بھگا دیا. ہائے ہائے، کتنا یاد رکھنا کیا. مینا میں نبی کے پاس انبیاء، دو انبیاء کے پاس، اور ایک نبی جو کی زوجہ تھی اور ایک نبی کی ماں تھی، اس کے پاس شیطان آیا برگلانے کے لیے. برگلا نہیں سکتے. کربلا میں شیطان آیا ہی نہیں. کربلا میں رباب کو بہکانے نہیں آیا، ام لیلا کو بہکانے نہیں آیا. کربلا وہ مقام ہے جہاں شیطان کا دخل ہے ہی نہیں. اور صرف کربلا ہی نہیں، ذکر حسین میں بھی شیطان نہیں آتا. فرشتے نہیں آنے دیتے. ذکر حسین میں شیطان نہیں آتا. یہی وجہ ہے کہ ذکر حسین میں جب آپ آتے ہیں تو آپ کو حسین کے علاوہ اور کوئی ذہن میں نہیں آتا، کوئی غلط خیال نہیں آتا، کوئی غلط بات نہیں آتی. مومنین کرام چلتے ہیں، ہم ذرا تھوڑا آگے چلتے ہیں. کون مسلمان ہے جو کربلا سے وابستہ نہیں؟ جس کا جتنا ایمان ہے اتنی ہی معرفت ہے، اتنا ہی اس کا تعلق کربلا سے ہے، اتنا ہی اس کا تعلق حسین سے ہے. جس میں جتنی جہالت ہے اتنا ہی وہ حسین سے دور ہے، اس حسین سے دور ہوتا جا رہا ہے. سامعین، محدثین یعنی حدیثیں روایت کرنے والے، یہ پوائنٹ نوٹ کریں، یہ چیز بڑی جو حدیثیں روایت کرنے والے کتنے ہیں؟ لسٹیں بڑی ہوئی. 6 کتابیں ان کی ہیں، ہماری کتابیں ہیں 4 بڑی. اس کے علاوہ اور مورخین کی اور محدثین کی کتابیں ہیں، ہزاروں لاکھوں حدیثیں ہیں. یہ کس نے نیریٹ کی ہیں، کس نے لکھوائی ہیں، کس نے بتائی ہیں؟ یہ وہ محدثین ہیں جو رسول کے اعلان نبوت کے بعد پہلے سال میں آئے، دوسرے سال میں آئے، تیسرے سال میں آئے، چوتھے سال میں آئے، آن ورڈ 23ویں سال تک آتے رہے. کسی کو 1 سال کا وقت ملا رسول کے ساتھ رہنے کا، کسی کو 2 سال کا ملا، کسی کو 4 سال کا ملا، کسی کو 10 سال کا ملا. اس میں روایتیں دیتے رہے. ان کی روایتیں بے تحاشا کتابوں میں آ گئی. لیکن ایک ہستی ایسی تھی جس کے پیدا ہوتے ہی رسول نے اس کو اپنی گود میں لے لیا تھا، اپنی گود میں لے لیا، تربیت بھی کی، غار حرا میں بھی لے جاتے رہے. ہر روز
امیر المومنین فرماتے ہیں ہر روز نیا درس دیتے تھے، ہر موقع پر، ہر روایت پر، ہر جگہ پر رسول کے ساتھ علی کھڑے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں مجھ سے پوچھو کون سی آیت پہاڑی پر نازل ہوئی، کون سی آیت رات کو نازل ہوئی، کون سی آیت دن کو نازل ہوئی، رسول نے رات کے دن کیا فرمایا، رات کے بعد دن کے بعد کیا فرمایا۔ ایسا شخص جو کہ پوری زندگی رسول کے ساتھ رہا، پوری زندگی، اس کی حدیثیں نہیں ہیں ہماری حدیثی کتابوں میں۔ یہ کیا وجہ کیا ہے، کیا استاد پڑی ہے؟ وہ ہستی جو رسول کے اعلان نبوت نہیں بلکہ اس سے بھی پہلے سے رسول کے ساتھ رہا ہے، 30 سال کے سے رسول، جب سے رسول نے لیا ہے گود میں، اور رسول کے وصال، رسول کے دفنانے تک رہا ہے۔ ان راویوں کی حدیثیں موجود ہیں جو 1 سال رسول کے ساتھ رہے، جو 2 سال رسول کے ساتھ رہے ہیں۔ 8 ہجری میں ابو ہریرہ 8 ہجری میں مسلمان ہوا ہے، فتح خیبر کے بعد 8 ہجری میں۔ سرکار کائنات کا 2 سال یا 3 سال ملے، اور اس کی حدیثیں اتنی ہیں، میرے خیال میں 1 لاکھ حدیثیں اس کی طرف سے۔ کیا وجہ ہے؟ علی کی حدیث نام کی حدیثیں کیوں نہیں؟ ایسی بات نہیں کہ علی معاذ اللہ جاہل تھے، علی معاذ اللہ بول نہیں سکتے تھے۔ علی وہ ہستی تھی جو کہتی تھی مجھے رسول نے 1000 باب تعلیم دی ہے، میں نے 1000 باب سے ایک سے 1000 باب نکالے ہیں۔ علی ایسے نہیں تھے، ان پڑھ نہیں تھے، علی ایسے نہیں تھے کہ بتایا کہ علی کو کچھ آتا نہیں تھا، اس لیے علی کی طرف سے احادیث نہیں ہے۔ نہیں، پھر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے جو میرے ذہن میں آ رہی ہے، پتہ نہیں آپ اسے سیکنڈ کریں گے نہیں، کہ علی سے لوگ حسد کرتے تھے، حسد کرتے تھے عزیز، اور حضور کی حدیث ہے کہ حسد ایمان کو کھا جاتا ہے، حسد ایمان کو کھا جاتا ہے۔ اب جو علی سے حسد کرے گا اس کا ایمان تو ہو گیا ختم، جس کے بعد ایمان ہی نہیں وہ حدیث رسول کیا بتائے گا؟ اللہ اکبر۔ وہ کیوں حدیث رسول لکھے گا علی سے؟ جس کے پاس جو حسد کر رہا ہے کس سے؟ علی سے، ایمان جا رہا ہے۔ پھر سن لیں، جو حسد کر رہا ہے حسد علی سے، علی سے، علی کا ہٹانا، جو حسد کر رہا ہے کل ایمان سے، اس کا ایمان کا بات باقی رہ سکتا ہے۔ ہاں بالکل، ہاں وہ سامعین، کل میں نے آپ کو بتایا تھا ختم نبوت کے عقیدے کے لیے رسول کے بعد کسی کا ماننا ضروری ہے، لوگوں کو یاد ہوگا۔ اگر نہیں ضروری ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہی کافی ہے، تو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یہ تیسرا کون آ گیا ہے قرآن میں؟ اگر 2 ہی کافی ہیں تو یہ تیسرا کون آ گیا؟ اچھا، اگر 2 ہی کافی ہیں تو یہ کہاں انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ راکعون، یہ تیسرا ولی کہاں سے آ گیا؟ اگر 2 ہی کافی ہیں، بس فاسألوا اہل الذکر، اہل ذکر یہ کہاں سے آ گئے قرآن میں؟ اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یہ کون ہے؟ اگر 2 ہی کافی ہیں تو یہ کیوں اللہ نے سرکار کائنات کے بعد دنیا کا ولی ترین انسان علی، اور اس کا بڑا ثبوت یہ ہے کہ معراج میں مشیت علی کے لہجے میں گفتگو کر رہی ہے، مشیت علی کے لہجے میں گفتگو کر رہی ہے۔ وہ کہتا ہے، میں بتاتا ہوں، مجھے رسول نے 1000 باب پڑھا ہے۔ وجود علی دلیل علم مصطفیٰ ہے، وجود علی دلیل علم مصطفیٰ ہے۔ یہ احترام رسول تھا جب تک رسول رہے ہیں، علی نے کبھی نہیں کہا سلونی سلونی، کبھی نہیں کہا جب تک رسول رہے۔ جب دنیا سے چلے گئے اب علی نے وہ دعویٰ کیا، رسول کے ہوتے ہوئے علی نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ مجھ سے پوچھو یا علی آپ کو علم غیب ہے؟ کسی نے پوچھا، آپ نے کہا نہیں، وہ آپ نے کہا ہمارے لیے کوئی چیز غائب ہی نہیں ہے، ہر چیز حاضر ہے، ہم ہر چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اب وہ ایک اور بے وقوف بیٹھا تھا، اس نے کہا یا علی یہ پیچھے کھجور کا درخت ہے نا، اسے بتا کتنی کھجوریں ہیں؟
آپ نے کہا 4004. کہا یا رسول اللہ یا علی نے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا, گنتی بھی نہیں, کہ کیسے بتا دیا؟ کہنے سن, واقعہ ہمارا محتاج ہے, ہم واقعے کے محتاج نہیں. ہم جو کہیں گے یا علی. رسول کی شان میں اللہ نے پہلی جو سورت ہے اقرا پڑھو, وہاں پڑھنے کا بھی ذکر ہے اور لکھنے کا بھی ذکر ہے. علامہ بالقلم, رسول کو پڑھنے کے لیے بھی کہا اور قلم سے لکھنے کے لیے بھی کہا. اب دنیا ہماری اکثریت مسلمانوں کہتی کہ رسول ان پڑھ تھے, رسول کو نہ پڑھنا آتا تھا نہ لکھنا آتا تھا. مجھے یہ بتاؤ, اگر لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا تو اگر رسول نے قلم کاغذ مانگا تھا تو اس وقت کہہ دیتے جی آپ کو تو لکھنا پڑھنا نہیں آتا, آپ کیا مانگ رہے ہیں قلم کاغذ؟ کسی نے کہا, کسی نے یہ کرنا نہیں کہا. تو اقرا, اللہ نے کہا پڑھو, علامہ بالقلم کہا, یعلمہم الکتاب والحکمہ. سورہ جمعہ کیا ہے؟ کتاب و حکمت کی تعلیم دی اور دیتا ہے تعلیم. ویسے اور دوسری روایتیں بھی ہیں کہ سرکار نے قلم اور کاغذ مانگا تھا. مجھے 2 قلم اور کاغذ تاکہ تمہیں ایک ایسی تحریر لکھ دوں کہ میرے بعد وہاں مخالفت شروع ہو گئی. ایک سے کھڑا ہو گیا, نہیں رسول کا جو ہے ذہن کام نہیں کر رہا ہے, ہمیں اللہ کی کتاب پڑھنی ہے. کچھ ان کے فیور میں بول اٹھے, کچھ خلاف شور بچ گیا تو رسول نے ڈانٹ کے نکال دیا. رسول کے, اللہ کے رسول کے سامنے چیخ کر بولنا, نکل جاؤ, چلے گئے سب چلے. یہ ڈاکٹر تجانی کی کتاب میں بڑی تفصیل سے اور آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں جب وہ آپ کتاب پڑھیں ڈاکٹر تجانی. سامعین کرام, اللہ اکبر. ایک واقعہ کچھ مقامات پر کتابوں میں ملتا ہے, ہم مانتے نہیں اس بات پر. احاد ہے, ایک راوی کی حدیث ہے کہ حضرت قاسم کے والد امام حسن علیہ السلام, یہ خلیفہ ثانی کے بیٹے کے کنٹمپریری تھے. ہم عمر عبداللہ نے دونوں میں بحث شروع ہوئی کسی بات پر, تو امام حسن نے ڈانٹ دیا, جا تو کیا کہتا ہے, تو بھی میرا غلام ہے, تیرا باپ بھی میرا غلام ہے. اسے تو کہتے یار حاکم میں وقت کو غلام کہہ دیا میرے باپ کو. وہ فوراً باپ کے پاس گئے اور جا کر ابا جان غضب ہو گئے, کیا ہوا؟ امام حسن نے یہ کہہ دیا تیرا باپ میں. کھڑے ہو گئے, واقعی کہا ہے, واقعی کہا ہے. وہ بولو فوراً اندر گئے, وہاں سے قلم اور کاغذ لے کر جا اور امام حسن سے لکھوا کے لا کہ میں بولا لکھوا کے لا, قبر میں لے جاؤں گا اس. یہ جب امام حسن علیہ السلام کی طرف گیا تو امام حسن علیہ السلام نے اس کو دیکھا تو آپ اپنے گھر کے اندر چلے گئے. ابھی بیچارہ بیٹھا رہا, باہر کے نکلے تو امام حسن وہاں سے گھر سے جو مسجد کی طرف دروازہ جاتا تھا ادھر سے نکل گئے مسجد میں, یہ پیچھے پیچھے چلا گیا. امام حسن علیہ السلام چلے گئے سرکار کائنات نانا کے روضے پر, قبر پہ جا کے ہاتھ رکھا اور مسکرا کر کہا نانا جنہوں نے آپ کو قلم اور کاغذ نہیں دیا تھا آج پیچھے پیچھے پھر رہے ہیں لے کر قلم اور کاغذ, اللہ پیچھے پیچھے پھر رہے ہیں قلم کاغذ لے کر. تو سامعین رسول کے لکھنے پڑھنے کی بات میں آپ حضرات سے کر رہا تھا. اس حوالے سے ہر مذہب والا اپنے راہبر کو بلند کر کے دکھاتا ہے. ہر مذہب والا خدا بنا دیتا ہے, خدا کا بیٹا بنا دیتا ہے. جو بھی جتنے مذاہب ہیں اپنے لیڈر کو, اپنے پیغمبر کو, اپنے راہبر کو اونچا کر کے دکھاتے ہیں, اپنے نبی کو چھوٹا کر کے. مسلمانوں کو کیا مصیبت پڑ گئی کہ اپنے نبی کو چھوٹا کر کے دکھاتے ہیں. جس کو مکہ اور مدینے کے درخت حجر شجر
السلام علیکم یا رسول اللہ کہیں انسان اشرف المخلوقات سلام بھیجنا بدعت سمجھتا ہے. سلام نہ کرو رسول، حالانکہ نماز میں سلام ہے، سلام بھی لے کے نہ آتا. یہ اشرف المخلوقات افضل المخلوقات کیوں بن گیا؟ کیا وہ کیا گیا ہے؟ رسول اور آل رسول کا احترام ہم سب پر واجب ہے. نماز میں ان پر درود نہ پڑھو تو نماز نہیں ہوتی. ہمارے بھائیوں کے امام انہوں نے کہا یا اہل بیت رسول اللہ حکم فرض من اللہ بالقرآن انزلہ کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. تمہاری عظمت کے لیے یہ چیز کوئی کم ہے کہ جو شخص تم پر نماز میں درود نہ پڑھے اس کی نماز ہی نہیں، اس کی کوئی نماز ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. درود واجب کیا ہے اور درود میں محمد اور آل محمد شامل ہیں. آپ کو پتہ ہے نماز میں کسی اور کو شامل کرتے بعد میں کر لیں، لیکن نماز میں واجب میں محمد اور آل ہر ہمارے امام نے درود کی عظمت کا ذکر کیا ہے. درود کی عظمت کے ہم پڑھا جائے اور مجھ پر درود نہ بھیجیے، یہ سرکار کی حدیث ہے. اللہم صلی علی محمد. درود کے حوالے سے ہمارے پاس احادیث ہیں کہ درود روح بندگی ہے، درود روح عبادت ہے، درود بلندی درجات کا سبب ہے، درود سے اعمال قبول ہوتے ہیں، درود سے گناہ معاف ہوتے ہیں، درود سے میزان وزنی ہوتا ہے، درود سے نفاق دور ہوتا ہے، درود سے تنگ دستی ختم ہوتی ہے، درود سے شفاعت سرکار کائنات نصیب ہوتی ہے. اور ہمارے چہرے امام نے فرمایا جو گناہوں کا کفارہ نہیں دے سکتا وہ محمد علی محمد پر درود پڑھا کرے، اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے گا. اللہم صلی علی محمد. اور تین اور وعدہ نہیں، یہ شاید آپ کے لیے کوئی چیز آپ نہیں محسوس کریں. اللہ تعالیٰ کی ہم عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو نہیں کرتے عبادت نا، وہ تو اس کی عبادت کی جاتی ہے، لیکن تین عبادتیں ایسی ہیں جس میں اللہ بھی شریک ہو جاتا ہے. تین عبادتیں ہیں جس میں اللہ بھی شریک ہو جاتا ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون، یہ ہے نا درود جس میں اللہ کہتا ہے میں اور میرے ملائکہ بھی درود بھیجتے ہیں، درود بھیجا کرو. سامعین یہ ایک عبادت ہے جس کا بھی تھوڑا تذکرہ کیا. دوسری عبادت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 150، سورہ بقرہ یلعنہم اللہ و یلعنہم اللاعنون. اللہ بھی لعنت کرتا ہے، تم بھی لعنت کیا کرو. یلعنہم اللہ و یلعنہم اللاعنون، اللہ بھی لعنت کرتا ہے اور تم بھی لعنت کیا کرو. یا اللہ کس پہ لعنت کیا کریں؟ کس کے لیے حکم دے رہا ہے کہ لعنت کیا کرو؟ لیجیے پھر میں آیت پڑھتا ہوں آپ کے سامنے. اللہ بھی لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے بھی لعنت کی کرتے ہیں. سورہ قصص کی آیت 41، 41 سورہ قصص. وَجَعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ. کون ہیں؟ ایسے امام ہیں جو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں. ایسے امام ہیں یدعون جو پکارتے ہیں الی النار، نار کی طرف، یہ جہنم کی طرف لے جاتے ہیں. یا اللہ ان کے نام کیا ہیں؟ نہیں، نام نہیں بتاتا ہے. یا اللہ کیوں نہیں بتائے؟ اگر ہم نام بتا دیں تو اپنے نام تبدیل کر لیں گے، وہ پھر لعنت کے مستحقین اپنے آپ کو نہیں کہیں گے. ہم ان کی پہچان بتا دیتے ہیں، پہچان یاد کر لو اور ان پر لعنت بھیجا کرو، کیونکہ اللہ بھی لعنت بھیجتا ہے اور لعنت کرنے والے بھی. ہم پہچان بتا دیتے ہیں، نام لوگ تبدیل کرنے کی. پہچان کیا ہے؟ اگلی آیت سورہ قصص کی اسی اگلی 41 ہے. وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً. یہ ایسے لوگ ہیں کہ دنیا میں ان پر ہر طرف سے لعنتیں پڑتی رہتی ہیں. وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً. اور یہ وہ ہیں جن پر اس دنیا میں لعنتیں پڑتی رہتی ہیں. سامعین کرام، اللہ نے نام نہیں لیا، ہم کیوں نام لیں؟ ہمیں کیا ضرورت ہے؟ شاعر کہتا ہے کہ سارے عالم کو در شاہ سے غذا ملتی ہے، وہ مرض کوئی
اسی گھر سے شفا ملتی ہے، نام لے لے کہ کسی پر بھی نہ لعنت کرنا، جس کا حصہ ہو اسے ڈھونڈ کے جا ملتی ہے، جس کا حصہ ہو اسے ڈھونڈ کے جا ملتی ہے۔ جنہوں نے ایسوں کو امام بنا لیا، لیجئے یہ میرے مضمون اور سے فرمائیے گا، ہمیں ضرورت نہیں نام لینے کی، جنہوں نے ایسوں کو امام بنایا ہوگا جو اللہ نے تشریح کرائی ہے سورہ قصص میں، قیامت میں وہ اپنے اماموں کو اور امام اپنے مریدوں کو لعنت کر رہے ہوں گے۔ قرآن کی آیت پیش کر رہا ہوں، لعنت پہ ایک دوسرے کو کر رہے ہوں گے، سامعین ایک دوسرے پر لعنت کر رہے ہوں گے۔ ایک شاعر نے لکھا ہے کہ محشر میں مریدوں سے کہا پیروں نے رو کر، محشر میں مریدوں سے کہا پیروں نے رو کر، ہم خود ہیں پریشان تمہیں اپنی پڑی ہے، ہم خود ہیں پریشان تمہیں اپنی پڑی ہے، جس بیوی کا حق کھایا تھا دربار سجا کر، دروازے جنت پہ کوئی بیوی کھڑی ہے، اللہ اکبر۔ یہ تو ہو گیا پیروں کی طرف سے، اور مریدوں کی طرف سے جو ہے یہ بھی سن لیں، قرآن کی آیت سورہ حامیم سجدہ، سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 29 کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے، اللہ ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس نجعلہما تحت اقدامنا، اے ہمارے رب ہمیں وہ دو دکھا دے، تسنیہ کا صیغہ ہے، الذین وہ دو ملعون دکھا دے یا اللہ، وہ دو جہنم میں ہوں گے، یہ مرید وہ کہیں گے کہ ہمارے اضلانا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، یا اللہ ہمیں وہ دو دکھا دے جنہوں نے ہمیں گمراہ، سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 29، یا اللہ ہمیں وہ دکھا دے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، کیا کرو گے؟ نجعلہما تحت اقدامنا، اور تو کچھ نہیں کر سکتے، ہم انہیں پیروں سے رگڑیں گے، اسی طرح سے انہیں رگڑیں گے۔ یہ دوسری عبادت ہے جو اللہ کہتا ہے یلعنہم اللہ ویلعنہ اللاعنون، اللہ بھی لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں، اس عبادت میں اللہ بھی شریک ہوتا ہے۔ تیسری عبادت، اس کی تفصیل بیان کرنی تھی لیکن میں اپنے 8 بجے سے پہلے میں نے ختم کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، 7:45 ہو گئے، 10 منٹ میں ختم ہے، لیکن حضرت قاسم کی شہادت کا تھوڑی سی طویل ہے کیونکہ اس میں کچھ چیزیں آتی ہیں جو میں بیان کرنا چاہتا تھا۔ مومنین کرام، سامعین کرام، تیسری اللہ جل شانہ کی جس میں کوئی شریک ہے ہمارے ساتھ، وہ لیجئے سورہ یونس کی آیت نمبر 20 ہے اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 71 ہے، دو جگہ، 20 نمبر یوسف اور 71 نمبر اعراف۔ کیا ہے؟ فانتظروا انی معکم من المنتظرین، تم بھی انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ فانتظروا انی معکم من المنتظرین، تم بھی انتظار کرو اور میں بھی انتظار کر رہا ہوں۔ سامعین، حکم ہے اللہ کا انتظار کرو، اور احادیث بھی ہے جو شخص 10 دن امام کا انتظار نہ کرے وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اپنی طرف سے نہیں کرنا، یہ احادیث، جو شخص 10 دن انتظار امام نہ کرے وہ دین سے خارج ہو جاتا ہے۔ اب انتظار کیسے کیا جائے؟ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ انتظار کرنے والا انتظار کر رہا ہوتا ہے تو وہ غیر مطمئن ہوتا ہے، جس کا انتظار کر رہا ہے اس کے آنے پر مطمئن ہوگا، اس سے پہلے وہ پھرتا رہے گا، کس طرف سے آ رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے، غیر مطمئن رہتا ہے۔ یہ ہماری عبادت ہے، امام کے انتظار میں غیر مطمئن رہنا ہماری عبادت ہے۔ توجیہ نہیں کر رہا، بتاؤ، یہ میں حدیث سے بتا رہا ہوں، ہماری عبادت ہے انتظار کرنے میں غیر مطمئن رہنا، انتظار کرتے رہنا۔ پہلی چیز انتظار کی ہے۔ دوسری چیز انتظار کی یہ ہے
کہ آپ جس کا انتظار کر رہے ہیں، آپ کا بیٹا آ رہا ہے، آپ کا بھائی آ رہا ہے، امریکہ سے آ رہا ہے، آسٹریلیا سے آ رہا ہے، لندن سے آ رہا ہے، آپ کا بھتیجا آ رہا ہے، آپ اس کا انتظار کر رہے ہیں، تو کیا کریں گے؟ اپنے گھر میں اس کے لیے کمرہ مخصوص کریں گے، اس کے کھانے کا انتظام کریں گے، یہ سب چیزیں آپ اس کے انتظار میں کریں گے، جب آئے گا تو پیش کی جائیں گی۔ اگر ہم امام کا انتظار کر رہے ہیں اور ہم میں سے کوئی بھی شخص جتنے بیٹھے ہیں اس کو امام کہیں میں نے تمہارے گھر میں آ کر ٹھہرنا، کیا ہمارا گھر اس قابل ہے کہ امام اس گھر میں ٹھہر سکے؟ کیا ہم ٹی وی پر ہر وقت گانے نہیں لگائے رکھتے؟ امام کہاں سے آئیں گے؟ کیا ہماری کمائی حلال کی ہے؟ سامعین، حلال کی کمائی، خدا کی قسم، حلال کی کمائی کھانے سے کتنے غم و غم دور ہو جاتے ہیں، کتنی مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں۔ وقت نہیں ہے ورنہ میں تفصیل بتاتا کہ کفن حلال کی کمائی سے دو میت کو، اگر حلال کی کمائی میں ایک دھاگا بھی کفن کا حرام کا شامل ہوا تو وہ جب تک دھاگا رہے گا میت پر عذاب جاتا رہے گا۔ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ کبھی سوچا ہے کہ ہم جب میت کو، اپنے باپ کو، اپنی ماں کو، اپنے کسی عزیز کو کفن دے رہے ہیں، یہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے؟ کبھی نہیں سوچا۔ پیسے نکالے، پکڑا دیے نوکر کو، دوست کو، جا لے آ بازار سے کفن لے آ، یا کفن خرید کر رکھیں۔ کوئی تھوڑا نہیں پڑتا، کہتے ہیں عورتوں میں یہ ہے کہ کفن ہوگا تو جلدی مر جائے گا بندہ۔ میں نے 35 سال سے کفن رکھا ہوا ہے، کربلا سمجھے 35 ایئرس، میں تو نہیں مرا، اللہ کا شکر چل رہا ہے سلسلہ۔ کفن رکھیں اپنا، اور حلال کا رکھیں۔ اب حلال کا کیسے رکھیں؟ ہماری کسی کی، جتنے آپ بیٹھے ہیں، جتنے آگے دیکھیں، ہماری کسی کی بھی کمائی 100% حلال کی نہیں ہے۔ 90% حلال کی ہو سکتی ہے، 70% ہو سکتی ہے، 99% ہو سکتی ہے، 100% ہماری کسی کی کمائی حلال کی نہیں ہے۔ سب سے حلال کمائی ذمہ دارہ ہے، لیکن ذمہ دارہ میں بھی ہم رات کے 3 بجے دوسرے کا پانی توڑ کر اپنے یہاں استعمال کر لیتے ہیں، حرام کی کمائی ہو گئی۔ سامعین کرام، ریلوے کی یا موٹر والے اس کی سڑک سے 2 فٹ ہم نے اپنے زمین میں شامل کر لیا، ہماری کمائی حلال، ہمارا حرام کی ہوئی، حلال کی نہیں رہی۔ اور کتنی مثالیں دوں، ٹائم نہیں ہے کیا؟ اس لیے حلال کی کمائی سے دیں کفن۔ اب اس کا آسان طریقہ معصومین نے بتایا ہے، میری طرف سے نہیں ہے، معصومین کی طرف سے ہے۔ سامعین کرام، کہ جب تم کفن خریدنے کا ارادہ کرو اپنے لیے یا اپنے کسی والدین یا اور عزیز کے لیے، تو اس میں سے خمس نکال دیا کرو، خمس نکال دو، اللہ تعالیٰ حلال شمار کر لے گا۔ اگر ہمارا کفن 2500 کا آ رہا ہے تو ہم 3100 روپے نکال دیں، اس میں سے 600 خمس کے نکال دیں، باقی اگر کفن خریدیں ہمارا حلال کا ہو جائے۔ مختصر کر کے چھوٹی سی چیز بتائی ہے، پتہ نہیں کیا کس طرح سے ذہن میں آ گئی۔ سلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ اللہ۔ میں انتظار کی بات کر رہا تھا، امام اذن الہی کے منتظر ہیں، ظہور کے لیے اذن الہی کے۔ ایک شاعر نے لکھا ہے کہ پریشان نہیں ہوں، امام نے آنا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ سوال اجر رسالت معاب ہونا ہے، سوال اجر رسالت معاب ہونا ہے، منافقت کو ابھی بے نقاب ہونا ہے، علی کا بیٹا زمانے میں آنے والا ہے، ابھی تو باغ فتح کا حساب ہونا ہے۔ ہاں، امام کی تشریف آوری ہوگی انشاءاللہ۔ سامعین کرام، امامت کا عہدہ نبوت سے بلند ہے، بس یہ آخری بات ہے، پھر مسائل کی ہمارا۔ امامت کا عہدہ نبوت سے بلند ہے۔ حضرت ابراہیم نبی بھی تھے، خلیل بھی تھے، اللہ کے قربت میں بھی تھے، اس کی اطاعت میں بھی تھے۔ اللہ نے امتحان لیا، بچے سے ذبح کرنے کا امتحان لیا، اور جب اس نے قرآن کی آیت، جب انہوں نے 100% نمبر حاصل کر لیے
تو کہا انی جاعلک للناس اماما، اب میں تجھے امام بنانے والا ہوں۔ امامت نبوت کے بعد ملی۔ ہمارے 12 اماموں کے علاوہ سرکار کائنات بھی امام ہیں، امام الامت بھی ہیں اور امام الانبیاء بھی ہیں۔ امامت کا عہدہ بلند ہے نبوت کے عہدے سے۔ امام ہمارے یہ سارے کے سارے امام ہیں۔ نبی سے ترک اولا ہو سکتا ہے، امام سے ترک اولا نہیں ہو سکتا۔ کل میں نے باقاعدہ بتایا تھا، نبی سے ترک اولا ہو سکتا ہے۔ ترک اولا یعنی اعلیٰ چیز کو چھوڑ کے ادنیٰ چیز اختیار کرنا، یہ ترک اولا ہوتا ہے۔ نبی سے ترک اولا ہو سکتا ہے، امام سے ترک اولا نہیں ہو سکتا۔ نبی کے سامنے سر جھکتے ہیں، امام کے سامنے دل جھکتے ہیں۔ امام کے سامنے دل جھکتے ہیں۔ نبی سے اسلام ملتا ہے، امام سے ایمان ملتا ہے۔ نبی جسموں کو پاک کرتا ہے، امام روحوں کو پاک کرتا ہے۔ نبی شکلوں کی پہچان کراتا ہے، امام نسلوں کی پہچان کراتا ہے۔ اللہ اکبر، امام نسلوں کی پہچان کراتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد۔ آپ اجازت دیں تو 1-2 منٹ کی حدیث اور آپ کے ساتھ پیش کر دوں، پتہ نہیں کوئی وقت موقع ملے نہ ملے۔ سرکار کائنات گود میں امام حسین علیہ السلام کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے تخت پر ام المومنین جو بہت مشہور ہے وہ لیٹی ہوئی تھی، انہی کا تو غالباً گزرا ہوگا۔ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ یہ بچہ آپ کو بہت پیارا ہے۔ سرکار کہتے ہیں میرا خدا جانتا ہے کتنا پیارا ہے۔ اے حمیرہ، یہ عرض تف میں بھوکا پیاسا قتل کیا جائے گا۔ جو شخص اس کی زیارت کے لیے عقیدت سے آئے گا، اللہ اس کو اس ایک حج کا ثواب دے گا جو اس نے میرے ساتھ کیا ہو، جو اس نے میرے ساتھ کیا۔ یا رسول اللہ اتنا وہ روزے کے دیکھنے کا ثواب، اتنا ثواب؟ آپ نے کہا نہیں، اللہ 2 حج کا ثواب دے گا جو اس نے میرے ساتھ کیا۔ یا رسول اللہ 2 حج کا ثواب اس کی زیادہ؟ نہیں، اللہ 4 حج کا ثواب دے گا جو اس نے میرے ساتھ کیا۔ اٹھ کے بیٹھ گئی، 4 حج کا ثواب؟ نہیں، اللہ 8 حج کا ثواب دے گا جو اس نے میرے ساتھ کیا۔ یا رسول اللہ 8 حج کا ثواب؟ کھڑی ہو گئی، نہیں 16 حج کا ثواب دے گا جو اس نے میرے ساتھ کیا۔ کھڑی ہو گئی، یا رسول اللہ باقی 16 نہیں 32 حج کا ثواب جو اس نے کیا ہو، 32 حج کا ثواب مقبولہ کا اس کو ثواب ملے گا۔ یا رسول اللہ بس کریں، بہت ہو گئی، ہائے 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 ہائے، یا رسول اللہ بس کریں۔ کہتے میں کیسے بس کروں؟ وہ بڑھاتا چلا جا رہا ہے، بڑھاتا چلا جا رہا ہے۔ حسین تیری عظمت کے قربان، تیری مظلومیت کے قربان۔ حسین نے جب جناب قاسم کی ولادت ہوئی ہے گود میں لیا ہے اور کہا ہے لو میرے بھائی کا نمائندہ آگے آ جو کربلا میں شہید ہو۔ جناب قاسم 13 سال کے تھے، مائنر کہلاتا ہے جب تک میچیور نہ ہو۔ عرب میں 16 سال کا ہوتا ہے، ہمارے یہاں 18 سال کا ہوتا ہے۔ اب رات کو بہت کلٹیٹ کر رہا ہوں، بہت مختصر کر رہا ہوں۔ رات کو جب شہداء کے نام بتائے گئے تھے، امام حسین نے جنت دکھائی تھی، تو بار بار بچہ پوچھتا تھا میرا نام ہے یا نہیں، میرا نام ہے یا نہیں۔ سرکار نے یہ پوچھا جو میں نے سب سے پہلے کہا ہے کہ تمہیں موت کیسی لگتی ہے؟ انہوں نے کہا شہد سے بھی زیادہ میٹھی لگتی ہے مجھے۔ کہا ہاں تمہارا نام بھی ہے اور میرے علی اصغر کا نام بھی ہے۔ یہ امام نے کہا رات ہے۔ صبح کو اب وہ بار بار کہتا تھا چچا مجھے اجازت دے جاؤں، تو امام حسین کا جواب پڑھیں آپ ذمہ عظیم میں سعادت الدارین میں۔ روتا رہا بیٹھ گیا ہے کے پیچھے۔ پھر اسے یاد آیا امام حسن علیہ السلام کا تعویذ یاد آیا، کھولا اس میں لکھا ہوا تھا بیٹے
کربلا میں میری طرف سے نمائندگی کرنا، قربان ہو جانا، یہ کہہ کر گیا۔ امام حسین کہتے تھے میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ بچہ تھا نابالغ، مائنر تھا۔ نابالغ کو اپنے موت کا، اپنی زندگی کا اختیار نہیں ہے۔ بالغ ہے، وہ جائے شہید ہو جائے، جو جائے نوکری کرے وہاں کو ہو جائے۔ نابالغ کو اپنی زندگی کا اختیار نہیں ہے، نابالغ کو اختیار نہیں ہے، اس کا اختیار اس کے سرپرست کو ہے، اور سرپرست یا باپ ہو سکتا ہے یا دادا ہو سکتا ہے، اور کوئی نہیں ہو سکتا، ماں نہیں ہو سکتی۔ سرپرست اللہ کے لیگل گارڈین جو ہے وہ یا باپ ہے یا دادا ہے۔ اب وہ پوسٹ مارٹم اجازت لیتا تھا بچہ، تو امام کہتے تھے میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں؟ کیسے؟ یہ پاور نہیں ہے کہ میں نابالغ کو جانے کی اجازت دے دوں، میرے پاس یہ پاور نہیں ہے۔ میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں؟ میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں؟ میں تمہیں کیسے اجازت دوں؟ یہ کہتے رہے۔ اب جو امام حسن علیہ السلام کا وہ رکا دیکھا تو لکھتے ہیں، ہمارے نقل صاحب لکھتے ہیں کہ پہلے حسین کو بھیجنے کا اختیار نہیں تھا، اب حسین کو روکنے کا اختیار نہیں تھا بھائی کی طرف سے۔ چنانچہ اب دونوں بے تحاشا روئے، گریہ کیا۔ اس کے بعد اب ایک چیز یہ بھی دیکھ لیں، یہ بھی کلیئر کرتا چلا جاؤں، کئی لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں، کئی لوگ لڑائیاں بھی کرتے ہیں۔ کیا حضرت امام حسن علیہ السلام کی شادی، حضرت قاسم کی شادی، نکاح، سامعین کرام اب تو وہاں وہ مکان کمرے بن گئے، اس میں وہ مہندی بھی بیچتے ہیں اور کیا کچھ کرتے ہیں، اپنی کمائیاں کر رہے ہیں بیٹھ کے۔ پہلے یہ چیز نہیں تھی، جب میں کئی دفعہ 76 میں گیا تھا، 76 میں، تو یہ کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ جو بنے ہوئے ہیں نشان خیمہ کے، یہ بھی نہیں تھی۔ یہاں کیا تھا؟ 5 کنویں کھودے گئے تھے، 5 جو مولا عباس سے کھودے تھے، 5 وہ اس کے پتھر پڑے ہوتے تھے، اس کی مٹی پڑی ہوتی تھی، یہ وہاں پر تھا۔ 5 کنویں کھودے تھے لیکن پانی نہیں نکلا وہاں سے، یہ مولا عباس نے کیا تھا۔ اب ہمیں اعتراض ہوتا ہے کہ جی مہندی کہاں، وہاں مہندی کا کون سا رواج تھا، شادی کا کیا موقع تھا؟ دراصل یہ امام حسین ایک وصیت پر عمل کر رہے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام کی وصیت تھی قاسم کی شادی امام حسین کی بیٹی کے ساتھ۔ امام حسین نے قبول کر لی تھی، وصیت کا پورا کرنا واجب ہوتا۔ یہاں یہ شادی نہیں ہے، نکاح ہے، اور نکاح سنت رسول ہے، مستحب ہے۔ النکاح من سنتی، پہلی وجہ تو یہ تھی کہ امام نے نکاح کیا ہے اور کچھ نہیں ہوا ہے، اس کے علاوہ کوئی اکٹھے میاں بیوی نہیں گزرے، کوئی اس قسم کی بات نہیں ہے، صرف نکاح پڑھایا ہے امام حسین نے وصیت امام حسن کے مطابق۔ دوسری چیز، عرب میں اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ جو غیر شادی شدہ والد لڑکی ہو اس کو جنگوں میں اس کو کنیز بنا لیتے تھے، اس کو کنیز بنا لیا جاتا تھا، اور جو بیوہ ہو اس کو نہیں بناتے تھے۔ پروبیبلی امام حسین نے یہ نکاح اس لیے کیا تھا تاکہ فاطمہ کبریٰ بیوہ ہو جائیں اور اس صنف میں نہ آئیں کہ انہیں کنیز بنا لیا جائے۔ اب یہ کہ ہم جو مہندی بناتے ہیں، نکالتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں، یہ چیز جسے کئی لوگ اعتراض کرتے ہیں نہ کرو، یہ ہم کرتے ہیں، ہماری حسرتیں کہتے ہیں۔ ہم سبیل لگاتے ہیں پانی کی، وہاں تو پانی نہیں ملا تھا، ہم کھانا کھلاتے ہیں، حریم کھلاتے ہیں۔ ہم اسی طرح سے نکاح کے حوالے سے، مولا اگر ہم ہوتے تو ہم سہرا بھی باندھتے ہیں، ہم مہندی بھی لگاتے ہیں، مولا ہم ہوتے تو ہم شادی بھی کرتے ہیں، شریک ہوتے اس میں۔ یہ ہماری حسرتیں ہیں جو ہم کرتے ہیں، اور اس کے کرنے کا ثواب ہے، گناہ نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ گناہ کے کام کرتے ہیں، نہیں، بالکل یہ گناہ نہیں ہے، یہ عین ثواب ہے۔ میرا بیان سب ختم ہو گیا، چند منٹ کے میں مسائل پڑھنے ہیں، ویسے میرے مسائل زیادہ تھے، تقریباً 15 منٹ کے،
لیکن میں 5 منٹ میں ختم کروں گا۔ سامعین کرام، جناب قاسم کو اجازت ملی، جناب قاسم گئے، حضرت عباس ساتھ گئے، حضرت عباس گھوڑے پر سوار تھے، جناب قاسم گھوڑے پر سوار تھے۔ تاریخی چیز بتا رہا ہوں، یہ دونوں گئے وہاں، جناب قاسم نے پڑھا میں حسن کا بیٹا ہوں، میں ہاشمی ہوں۔ آپ کو جب پڑھا کرتے ہیں نا جنگ میں جو لوگ جاتے ہیں، تو اس کے بعد مقابلہ شروع ہو گیا۔ جو شخص امام حسن کے مقابلے پر آیا، اس ملعون کا وہ جس گھوڑے پر سوار آیا، جناب عباس علم بردار نے آواز دی قاسم یہ گھوڑا بیٹا تمہارے باپ کا ہے جو یہ چھین کر فرار ہو گیا تھا، تمہارے باپ کا؟ ہاں میرے باپ ہاں۔ جناب قاسم نے فوراً چھلانگ لگا کر اس گھوڑے پر پہنچے، اس سے تلوار سے مارا اور گھوڑے کو لے کے آ گئے عباس کے پاس، امام حسن کا گھوڑا وہ لے کر۔ اب اس کے بعد جہاد شروع کیا، جہاد کرتے 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 ایک ملعون نے پیچھے سے، اللہ اکبر، یہ پیچھے سے حملہ کرنے والے ہیں، علی محمد کو آگے سے کوئی شخص نہیں زیر کر سکتا، پیچھے سے حملہ کیا، جناب قاسم پہ تلوار لگی۔ جناب قاسم نے بچپنا تھا، ماں کو پکارا ہے، باپ کو امام حسن، اماں میں گر گیا۔ امام حسین اتنی تیزی سے وہاں گئے ہیں، اتنی تیزی سے کسی کی لاش پر نہیں، بڑی تیزی سے، اور جانے کے بعد اب کیا دیکھا، وہ مجمع سارا آ رہا تھا جناب قاسم کا سر کاٹنے کے لیے۔ امام حسین نے جو تلوار اٹھائی تو مجمع بھاگا، سارا گھوڑوں پر تھے، جناب قاسم کی لاش پامال ہو گئی، جناب قاسم کی لاش پامال ہو گئی۔ امام حسین پہنچے، بیٹا